آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔ حکومتوں کے پاس ایک خونخوار بھیڑ ہے، جدھر نظر اٹھائیے گا بے شمار بھیڑ ہے۔ استقبال ہے ناظرین، آپ سبھی کا دیہات کی آوازوں میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ سنیں گے دوستوں عمران پرتاپ گری کی ایک نظم، اس سے پہلے مولانا ارشد مدنی کی اس ٹویٹ کو سنیے۔ سمان ناگرک سنہیتا کے نام پر بھید بھاؤ کیوں؟ یدی انوسوچت جن جاتیوں کو سمویدھان ودھیک سے چھوٹ دی جا سکتی ہے تو مسلمانوں کو کیوں نہیں؟ شریعت کے خلاف کوئی بھی قانون ہمیں منظور نہیں۔ چلیے دوستوں سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کا ناندیڑ والوں، آنے والا جو وقت ہے وہ آپ کی صلاحیتوں کا، آپ کی حکمتوں کا سب سے زیادہ امتحان لینے والا وقت آنے جا رہا ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو یہ منصوبہ بنائے ہوئے بیٹھے لوگ ہیں حکومتوں میں، وہ کیسے ہٹیں، وہ کیسے ہٹیں۔ اگر نہیں ہٹیں گے تو میں آنے والے دن کو اگر جو سوچ پا رہا ہوں، جتنا محسوس کر پا رہا ہوں، وہ برا ہے، بہت برا ہے۔ کیونکہ جو ایک نظم سناتا ہوں جس کا عنوان ہے بھیڑ، میں ڈائز کے لوگوں سے بھی خصوصی طور سے دعا مانگتا ہوں اس نظم پر۔ جی بھائی ارشاد۔ کہ شہر شہر ڈگر ڈگر گلی گلی کے موڑ پر، شہر شہر ڈگر ڈگر گلی گلی کے موڑ پر، سیاستوں کی سازشیں اب آئیں اس نچوڑ پر۔ میں ہو کے آیا ہوں تبریز انصاری کے گھر، میں ہو کے آیا ہوں پہلو خان کے گھر، میں ہو کے آیا ہوں اخلاق کے گھر، میں ہو کے آیا ہوں جنید کے گھر۔ میں نے اپنے اسی دامن میں رکبر کے پریوار کے آنسو پوچھے ہیں، محمد عمر کے پریوار کے آنسو پوچھے ہیں۔ میں شامل رہا ہوں لوگوں کے درد میں، تب شاید یہ نظم اور ذمہ داری سے پڑھ پا رہا ہوں۔ کہ شہر شہر ڈگر ڈگر گلی گلی کے موڑ پر، سیاستوں کی سازشیں اب آئیں اس نچوڑ پر۔ حکومتوں کے پاس ایک خونخوار بھیڑ ہے، حکومتوں کے پاس ایک خونخوار بھیڑ ہے، جدھر نظر اٹھائیے گا بے شمار بھیڑ ہے۔ یہ بھیڑ چاہتی ہے سمویدھان کو نکار دے، یہ بھیڑ چاہتی ہے سمویدھان کو نکار دے، یہ بھیڑ بے لگام ہے، یہ کب کسی کو مار دے۔ آئیے دوستوں منتخب احادیث سے اخلاص نیت کے باب سے کچھ احادیث سنتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، ایسے شخص کے بارے میں فرمائیے کہ جو نیک عمل کرتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، کیا اسے اس نیک عمل کرنے کا ثواب ملے گا؟ لوگوں کا اس کی تعریف کرنا ریاکاری میں تو داخل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو مومن کو جلد ملنے والی بشارت ہے۔ فائدہ، حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ ایک بشارت تو وہ ہے جو آخرت میں ملے گی، اور ایک بشارت یہ ہے کہ جو دنیا میں مل گئی کہ لوگوں نے اس کی تعریف کی۔ یہ اس صورت میں ہے جب اس کی نیت عمل سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، تعریف کرانا مقصود نہ ہو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ کا مطلب دریافت کیا، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں، اور اس پر بھی ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، کیا اس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ یعنی کیا ان کا ڈرنا گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیق کی بیٹی یہ مراد نہیں، بلکہ آیت کریمہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے والے اور صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، اور وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کسی خرابی کی وجہ سے ان کے نیک اعمال قبول نہ ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دوڑ دوڑ کر بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں، اور یہی لوگ ان بھلائیوں کی طرف بڑھ جانے والے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص ایسی چٹان کے اندر بیٹھ کر جس میں نہ کوئی دروازہ ہو نہ کوئی سوراخ ہو کوئی بھی عمل کرے تو وہ لوگوں پر ظاہر ہو کر رہے گا، چاہے وہ عمل اچھا ہو یا برا۔
فائدہ؟ جب ہر قسم کا عمل خود ظاہر ہو کر رہے گا تو پھر دینی عمل میں لگنے والے کو ریاکاری کی نیت کر کے اپنا عمل برباد کرنے سے کیا فائدہ، اور کسی برے کو اپنی برائی کے چھپانے سے کیا فائدہ؟ دونوں کی شہرت ہو کر رہے گی۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔